السلام علیکم، میں ہوں احمد عزیز ہٹک۔ آج ایک دفعہ پھر اپ ٹو ڈیٹ کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ آج اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ افغانستان کے جو دو ڈیل تھا ایگریمنٹ یو ایس اور طالبان کے بیچ جو ہوا تھا، اس سے لے کر اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں جو ریجنل پاور کا جو ریجنل ایکٹر کا جو رول تھا پاسٹ میں اور اب کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسپیریسی تھیوری بھی اس پہ ڈسکشن تھوڑا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان اور القاعدہ کا جو پاسٹ میں جو نیکسس تھا آفٹر 9/11 اور اب کیا ہے، اس پہ اپنا انالیسس کریں گے۔ فرسٹ آف آل، جب دوحہ کا ایگریمنٹ سائن ہوا طالبان اور یو ایس کے بیچ، طالبان نے بہت سے ڈیمانڈ کیے تھے، وہ یو ایس نے مان لی، کیونکہ یو ایس نکالنا چاہتے تھے افغانستان سے۔ اس نے ٹریلین آف ڈالر یہاں خرچ کیے، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ وہ الگ بات ہے، مطلب کوئی کہتا ہے کہ یو ایس نے وکٹر حاصل کی، کوز کہہ رہے کہ نہیں وہ فیل ہو گیا، وہ الگ ایشو ہے، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ جب سے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تو طالبان کا جو مرال تھا وہ ڈراپ ہائی ہو گیا۔ اسی دن سے جو افغانستان کا آفیشیل گورنمنٹ تھا اس کا ڈکلائن شروع ہو گیا، کیونکہ اس کے ایگریمنٹ میں یہ بات 3-4 بات میں آپ سامنے رکھوں گا۔ فرسٹ آف آل، وہی تھا کہ 6 مہینے کے اندر نیٹو جو فورس ہے وہ افغانستان سے انہلا کرنا شروع کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب وہ یہ ٹریٹی ہوئی تھی، اس میں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، تو مطلب ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الحکومت پہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا طالبان، اور اس کے ساتھ ساتھ کابل پہ 6 مہینے کے اندر کوئی اٹیک نہیں کرے گا۔ ویسے اب غنی مطلب اس کو مطلب باور کرایا گیا تھا یو ایس نے، مطلب افغانستان ان 6 مہینے میں کابل پہ اٹیک نہیں کریں گے، لیکن لاسٹ میں کابل کے جو طالبان تھے افغانستان کے، اس نے امریکہ کو بھی سرپرائز دیا، اس پہ کابل پہ اٹیک کیا۔ ایسی ڈیل میں امریکہ نے اپنا انٹرسٹ کو پریارٹی دی، نہ کہ افغانستان کے جو سٹیزن تھے اس کو کچھ نہیں دیا۔ جب طالبان نے کابل پہ اٹیک کیا تو اس کے جو کچھ نیبر تھے افغانستان کے، وہ خوشی منا رہے تھے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی، لیکن اس سے پہلے وہ جو وار اینڈ ٹیرر میں افغانستان میں یو ایس کے الہی تھے، جب وہ لوگ زیادہ تر اسٹیٹ کہہ رہے، ورلڈ اسٹیٹ پاپولیشن ورلڈ اوپینین کہ یو ایس فیل ہو گیا، کیا اس کے جو نیبر تھے وہ فیل نہیں ہو گئے، اس کی جو وار اینڈ ٹیرر میں اس کے پارٹنر تھے وہ خوشی منا رہے ہیں، مطلب یو ایس فیل ہو گیا، انڈائریکٹلی وہ بھی فیل ہو گئے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل ایکٹر مطلب جو ایمرجنگ پاور انڈیا ہے، جو چائنا ہے، رشیا ہے، اور ایران ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کیا پاسٹ میں اس کا کیا رول تھا افغانستان میں، اب مطلب موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ کیسے اپنا ملات دے پائیں گے۔ پہلے اگر ہم پاکستان کا ذکر کریں تو اس کا فرسٹ کنسرن یہ ہے کہ طالبان کو ساتھ اس کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغانستان کا زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ فرسٹ آف آل اس کا کنسرن یہ ہے طالبان سے، لیکن طالبان آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کی زمین کبھی بھی کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن اب یو ایس کا مطلب یو ایس ایس آر کا بھی رشیا کا بھی یہ کنسرن ہے کہ جو اسلامک ازبکستان موومنٹ ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اس کا افغانستان زمین رشیا کے خلاف استعمال کریں۔ اسی طرح چائنا کا بھی مطلب کنسرن ہے کہ جو زنگجان بیس ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو لبریشن آف چائنیز مسلم کے لیے، وہ ایسا نہ ہو کہ افغانستان کی زمین اس کے خلاف استعمال کرے، اور اس ویسے بھی جو اہل تشیع جو ایران کا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ایران کے خلاف استعمال ہو جائے افغانستان کی زمین۔ وہ اب آنے والے فیوچر دیکھ مطلب پتہ چل جائے کہ سچویشن کس طرح، جب آفیشیلی گورنمنٹ بن جائے 4-5 دن بعد پھر پتہ چل جائے گا، جو ایم اور بھی آیا ہو جائے گا، لیکن خطرہ اب بھی ہے۔ وہ اس طرح اگر افغانستان کی زمین جو ملیٹنٹ بیس زنگجانگ ہے وہ اگر چائنا کے خلاف استعمال ہوا تو چائنا افغانستان پہ معاشی سینکشن لگا سکتے ہیں، یہ افغانستان کے لیے الگ چیلنج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر افغانستان کی زمین رشیا کے لیے استعمال ہوا، رشیا کے کچھ فیوریٹ آلریڈی بھی ہے جو ازبک ہے اور تجک ہے،
پنشیر ویلی میں، وہ بھی افغان گورنمنٹ کے خلاف، طالبان گورنمنٹ کے خلاف رشیا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو ایران کا جو کنسرنز ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈل ایسٹ اور روٹ ہے، اگر ایک دفعہ افغانستان کی زمین اس کے خلاف استعمال ہوا تو طالبان کے لیے اور چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان جو اس کے جو فیورٹ ہے طالبان افغانستان میں، اس پہ زور ڈال رہے ہیں کہ ایک آئینہ ڈھانچہ بنا لے اور اپنا ایک جمہوری حکومت بنا لے، تاکہ جو ورلڈ کمیونٹی ہے افغانستان کو ریکگنائز کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا جو ریجنل پاور ہے، ریجنل ایمرجنگ پاور، جو میں نے آپ کو بتا دیا ریجنل ایکٹر ہے، اگر اس کا جو مطلب ڈیمانڈ ہے وہ پورا نہ ہوئے، کیا یہ یک زبان کیا ہو سکتے ہیں، ایک مطلب پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں افغان گورنمنٹ کے خلاف، جو رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے اور ساتھ ایران ہے۔ اینڈ جب بھی ہے مطلب پاسٹ میں جو افغانستان میں کنسپیریسی تھیوری کی بات کر رہا ہوں میں، جب افغانستان میں یو ایس تھا تو پاکستان ہر وقت اس کا یہ گلہ تک کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں اس سرپرائز کے لیے انتظار کر رہا ہوں، کیا اس کے بعد اگر افغانستان کی زمین پاکستان کے لیے استعمال ہوگا تو پاکستان کس پہ بلیم لگائے گا؟ اینڈ جو تو افغانستان میں نہیں رہا، طالبان کی گورنمنٹ ہے، پھر پتہ چل جائے گا کون استعمال کر رہا ہے۔ اب طالبان اور القاعدہ کے نیکسس پہ تھوڑا بات کریں گے۔ جب 9/11 اٹیک ہوئی نیو یارک پہ، تو افغانستان کے اس وقت گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے طالبان کی گورنمنٹ تھی۔ اس کے بعد جب برہان الدین ربانی اس کا پریزیڈنٹ تھا طالبان گورنمنٹ سے پہلے، اور جو شاہ مسعود تھا ڈیفینس منسٹر تھا 1966 سے پہلے، اس نے القاعدہ کے جو لیڈر تھے اسامہ بن لادن، اس نے ساؤتھ افریقہ کے مطلب کچھ یو ایس کے ایمبیسیز پہ اٹیک کیے تھے۔ اس نے افغانستان میں جگہ دینے کے لیے اس کے کہا تھا آنے کے۔ سٹارٹ سے لے کے اب تک جو موجودہ طالبان ہے، یہ القاعدہ کے گود میں پلی ہوئی ہے، یہ القاعدہ کے پپٹ تھے اور القاعدہ کے پپٹ ہیں۔ یہ سٹارٹ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس نے کتنا آپریشنز کیے، آرمی نے اس کے خلاف، پاکستان جو اسیسینیشن کا بے نظیر بھٹو کا کیس ہے، اور لال مسجد کا جو مطلب مشرف نے اس پہ آپریشن کیا تھا، اور جو سوات ویلی کا جو آپریشن تھا، جو وزیرستان ساؤتھ، اسلامک اسٹیٹ آف ساؤتھ وزیرستان، اسلامک اسٹیٹ آف نارتھ وزیرستان، یہ سب القاعدہ کے اسٹریٹجیز میں شامل تھے، کیونکہ پاکستان جو تھا وہ وار اینڈ ٹیرر میں یو ایس کا الہی تھا، وہ اس کے خلاف، اس وجہ سے القاعدہ نے طالبان کو ہائی جیک کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرتے تھے، اور جو اس کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ مین آبجیکٹو القاعدہ اور طالبان یہ تھا مطلب کہ ہم شریعہ مطلب نافذ کریں گے، اور جو ٹیریٹری ہے نان مسلم کے پاس، مسلم کے، وہ ابھی آزاد کریں گے۔ لیکن اب جو طالبان کی جو دغلاپن ہے، اس سے ہم اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو زنجان بیس آرگنائزیشن ہے، جو وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمان پہ، لیکن پھر بھی وہ افغان کی جو انآفیشیل گورنمنٹ ہے، وہ کیسے سٹارٹ سے ابھی کیسے چائنا کو ٹریٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو انڈیا کا ایشو ہے مطلب وہ کیسے مطلب کشمیر کو فتح کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹارٹ میں القاعدہ کا یہ بھی آبجیکٹو رہا کہ پاکستان کی جو آرمی برٹش ہے، سب برٹش مطلب بنائے ہوئے ہیں ابھی تک، اس کے خلاف ہم جنگ کریں گے، سٹارٹ کے جو القاعدہ کا آبجیکٹو تھا۔ لیکن یہ موجودہ جو اسپوکن پرسن ہے سہیل شاہین اور جو ذبیح اللہ، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے؟ سٹارٹ میں جو القاعدہ کی گود میں یہ القاعدہ کو پپٹ کہے، جو القاعدہ کے پپٹ تھے، القاعدہ نے ہائی جیک کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرتے تھے، اب وہ پپٹ پاکستان کے فرینڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آنے والا وقت بتائے گا کون دوست ہے کون دشمن ہے، لیکن انٹرنیشنل ریلیشن میں صرف نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اگلا ولاگ ہم کریں گے جب نیو ڈیولپمنٹ ہو جائیں گے۔ تھینک یو۔